محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ 10 سال بعد ایک خبیث جن زادی اس انسان کا خون چوسنے آئی، لیکن اس سے پہلے اس نے اسے کیوں نہیں مارا؟ چلیے پراسراریت سے بھری ہوئی یہ بھیانک کہانی سنتے ہیں مل کر، جو کہ بہت ہی سچی اور ڈراؤنی ہے۔ مس مت کیجیے گا، اور اس سے پہلے گزارش کرتی ہوں ہمارے چینل سیدہ سینٹر کو سبسکرائب ضرور کیجیے، اور سبسکرائب کرتے ہی بیل آئیکن کو پریس کیا کریں، اور ہاں، لائک اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ حسین چاندنی راتیں ہم دونوں کو بہت بھاتی ہیں۔ ہم نے کمرے کی بجلی بند کر دی اور رات کی خاموشی سے لطف اندوز ہونے کے لیے صحن میں آ بیٹھے۔ ایسی راتوں کے حسن کا ذکر آیا تو میں نے کہا، تم چاندنی کے حسن کی باتیں کر رہی ہو اور میں اس کے فسو کی، ایک ایسے جادو کی جو دل اور دماغ کو مسحور کر دیتا ہے کہ انسان کو نہ تو اپنی حرکات پر قابو رہتا ہے اور نہ ہی اپنی باقی باتوں پر۔ اس رات کو بھی ویرانے میں میرے ساتھ یہی ہوا۔ سننا چاہتی ہو کہ کیا ہوا؟ ہاں، میری بیوی نے جواب دیا، پر ساتھ ہی ایک شرط ہے، وعدہ کرو بیچ میں نہیں بولو گی۔ میں نے شرط لگائی۔ وعدہ کرتی ہوں، اس نے جواب دیا۔ اس کے چہرے سے لگ رہا تھا جیسے آج کی رات وہ بھی بہت بے چین ہے۔ ہماری شادی کو تقریباً 10 سال ہو رہے تھے۔ ان 10 برسوں میں کسی دن بھی میں نے اسے اس قدر بے چین نہیں دیکھا۔ شاید وہ بھی میری طرح چاندنی رات کے اس پراسرار جادو کا شکار تھی۔ میں نے پل بھر کے لیے اپنی بیوی کے حسین چہرے کو دیکھا۔ سناؤ کیا ہوا تھا اس رات؟ اس نے مجھے خاموش دیکھا تو بولی، اس بات کو ایک زمانہ گزر گیا۔ میں نے کہانی شروع کی۔ میں اس زمانے میں دوسرے شہر میں تھا۔ ہمارا فوجی کیمپ ایک ویرانے سے علاقے کے قریب تھا۔ ایک طرف تو حسین نیلی جھیل اور دوسری طرف پراسرار عجیب و غریب پہاڑیوں کا سلسلہ، جن کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ کبھی بدروحوں بھوتوں اور جنات کا مسکن تھا۔ ان پہاڑوں کی سب سے اونچی چوٹی پر ایک چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی تھی، جہاں اکثر بزرگ عبادت کیا کرتے۔ کہتے ہیں کئی سال بعد اسی مسجد میں کسی بزرگ نے چلہ کھینچا تھا، یعنی عمل کیا تھا، اور 40 دن تک عبادت کی تھی، جس کے بعد وہ علاقہ جنات یعنی خبیث جنات سے پاک ہو گیا۔ مجھے یہاں کا گنگناتا ہوا پراسرار سکوت، خاموشی پسند تھی۔ جب بھی فرصت ملتی میں ان پہاڑوں کی سیر کو ضرور جاتا۔ میرے ساتھی شاہد کو یہ بات بالکل پسند نہیں تھی۔ وہ اکثر کہا کرتا، خدا کے لیے اکیلے نہ جائیے صاحب، یہ علاقہ جوان آدمیوں کے لیے بالکل اچھا نہیں۔ کیوں بھائی؟ ان کے لیے بطور خاص کیوں خطرہ ہے؟ وہاں ایسے جنات پھرتے ہیں جنہیں جوان انسانوں کا گرم گرم خون بہت پسند ہے۔ گردن سے چپک کر خون چوس لیتی ہیں وہ جنزادیاں، کمبخت۔ وہ جواب دیتا، میں تو صرف چاندنی راتوں میں جاتا ہوں۔ میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتا، یہ تو اور بھی خطرناک بات ہے صاحب۔ کیوں کہ چاندنی راتوں میں ان کے یہاں دعوت ہوتی ہے؟ میں نے شرارت سے پوچھا۔ جی بالکل، سنا ہے چاند کی 14ویں کی رات کو ہر ماہ ان کی پیاس بہت بڑھ جاتی ہے۔ وہ مجھے ڈرانے کی کوشش کرتا، خصوصاً اگر وہ رات جمعرات کی ہو تو۔ میں نے شاہد کی ایسی باتوں کو کبھی اہمیت نہیں دی، لیکن جب ایسی باتیں میں نے وہاں کے دوسرے مقامی باشندوں کی زبانیں سنی جو وہاں کے رہنے والے تھے تو میری دلچسپی اور بڑھ گئی۔ یعنی میں ڈرا نہیں، تجسس بڑھ گیا۔ سوچا کسی دن جا کر اس مسجد کی زیارت کرتا ہوں۔ میں نے اس کا ذکر شاہد سے کیا تو اس نے کہا، توبہ توبہ، وہاں تک کون جا سکتا ہے صاحب؟ راستے میں ایک فقیر کی کٹیا ہے، یعنی جھوپڑی۔ اس جھوپڑی تک جو بھی گیا لوٹ کر کبھی نہیں آیا۔ میرے پاپا کہا کرتے تھے، جن کا ستارہ بھاری ہے صرف وہی جانے کی ہمت کر سکتے ہیں، کیونکہ جنات انہیں آسانی سے ہڑپ نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا، میرا ستارہ بہت بھاری ہے شاہد، تقریباً 10 من۔ میں زور زور سے ہنس رہا تھا تو اس نے کہا، پھر تو آپ جا سکتے ہیں صاحب، کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کم از کم اس وقت تک نہیں جب تک ہاتھ دھو کر کوئی آپ کے پیچھے نہ پڑ جائے یا آپ نے کسی کو تنگ نہ کیا ہو، کیونکہ اس کے لیے کم از کم 10 سال لگتے ہیں۔ اس کی یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ 10 سال کیوں شاہد؟ سنا ہے ہر 10ویں سال ان جنات کی پیاس ابھرتی ہے۔ کسی کا ستارہ بھاری ہو تو 10 سال تک وہ اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی، یعنی وہ جنزادیاں۔ اگر 10واں سال گزر گیا تو پھر اور 10 سال کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اس نے سنجیدگی سے جواب دیا، یہ ساری باتیں تمہیں کیسے معلوم ہوئی؟ میرے بابا بتاتے ہیں، وہ بڑے عالم تھے، اللہ بخشے۔ ہمیشہ ایک آدھ جن ان کے قبضے میں ضرور رہتا۔ ان کے نام ہی سے خبیث جنات بدروہیں دور بھاگتی تھیں۔ عاشق جنزادیاں تو 1 منٹ بھی ان کے سامنے نہیں ٹک سکتی تھیں۔
اب کے جنات کے کردار کا ایک نیا پہلو میرے سامنے آ گیا۔ عاشق جنزادیہ؟ جی ہاں صاحب، آخر ان کا بھی دل ہوتا ہے، وہ بھی انسانوں کی طرح کسی پر عاشق ہو سکتی ہیں۔ یہ جو خون چوستی ہیں، یہ کیا ہے؟ اپنے عشق کی پیاس بجھانے کی ایک ترکیب ہی تو ہے، اس لیے تو وہ صرف جوانوں کا خون چوستی ہیں۔ خدا آپ کو نظر بد سے بچائے، آپ تو کڑیل ہٹے کٹے بہادر جوان ہیں، آپ کو تو اس ویرانے کی طرف ہرگز نہیں جانا چاہیے۔ وہ ایسی ہی احمقانہ باتیں کرتا گیا اور میں کافی کے پیالے ہاتھ میں لیے اس کی کہانی سن رہا تھا مزے سے۔ اس کے بعد میں کاموں میں اس قدر الجھ گیا کہ سیر و تفریح کا موقع ہی نہیں ملا۔ اسی دوران ہماری چھٹیاں آ گئیں، تمام فوجی آفیسر شہر چلے گئے اور کیمپ میں تنہا رہ گیا۔ اس دن شام کو میں حسب معمول ہاتھ میں چھڑی لیے سیر کو نکلا تو یکایک مجھے یاد آیا آج جمعرات ہے۔ آسمان کی طرف دیکھا تو بڑا حسین چاند نظر آیا جو آسمان سے قریب ایک گولے کی شکل میں جھانک کر دنیا والوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے شاہد کی باتیں بھی یاد آ گئی۔ پل بھر کے لیے گھبراہٹ ہوئی، پھر سوچا کیا فضول باتیں ہیں، آج کے ترقی یافتہ دور میں ان جنات کی باتیں تو احمقانہ ہی تھیں۔ میں نے آج کی رات اس مسجد میں جانے کا پکا ارادہ کر لیا۔ ابھی خاصی روشنی تھی، میں پہاڑی راستوں سے بھی اچھی طرح واقف تھا۔ میں نے دوبارہ گھر کی راہ لی اور وہاں سے ٹارچ اور پسٹل لے کر اس راستے پر ہو لیا جو پہاڑوں کے درمیان بل کھاتا ہوا اللہ جانے کہاں تک جاتا تھا۔ دن کے وقت میں نے یہاں اکثر سیاہ فام دیہاتی لڑکوں کو دیکھا تھا جو بکریاں چرایا کرتے تھے۔ چاروں طرف سناٹا تھا، ہو کا عالم تھا اور دور دور تک کسی انسان یا جانور کا پتہ نہیں تھا۔ اللہ جانے میں کب تک چلتا رہا۔ شام کا دھند لگا چپکے سے غائب ہو گیا اور روشن چاند پہاڑی چوٹیوں میں سے ابھر کر میرے عین سامنے آ گیا۔ چاروں طرف خاموشی تھی۔ ایک چھوٹی سی پہاڑی کے پاس مڑ کر کھلے علاقے میں پہنچا میں تو یکایک سامنے ایک جھوپڑی نظر آئی۔ اسے دیکھ کر میرے قدم آپ ہی آپ رک گئے۔ وہ بڑی خراب حالت میں تھی، دروازہ ٹوٹ کر ایک طرف لٹک گیا تھا اور چھت بھی جگہ جگہ سے بیٹھ گئی تھی۔ میں چند قدم آگے بڑھا تو اچانک آہٹ سن کر آپ ہی آپ میرا ہاتھ پسٹل تک گیا، لیکن میں رکا نہیں اور اسی طرح آہستہ آہستہ جھوپڑی کی طرف بڑھا۔ جھوپڑی کے قریب پہنچتے ہی اچانک کوئی اس میں سے نکلا اور تیر کی طرح میری طرف لپکا۔ میں نے چونک کر دیکھا، وہ ایک جوان لڑکی تھی۔ وہ تیزی سے میری طرف آئی اور مجھ سے لپٹ گئی اور گھبرا کر کہا مجھے بچاؤ، ان درندوں سے مجھے بچاؤ، یہ مجھے مار ڈالیں گے، میری عزت لوٹ رہے ہیں۔ شاہد کی باتیں سننے کے بعد جو رد عمل ہونا تھا وہ یہ تھا کہ میں اس سے جان چھڑا کر تیزی سے الٹے پاؤں بھاگتا، کیونکہ وہ یقیناً کوئی خبیث جنزادی تھی۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، کیونکہ جو لڑکی میرے سینے سے لگی حفاظت کی درخواست کر رہی تھی وہ گوشت پوست کی بنی ہوئی تھی اور یقیناً جوان تھی۔ اس نے بہت بہترین انداز میں ساڑی باندھی ہوئی تھی اور جو خوشبو اس نے استعمال کی تھی وہ بھی بھینی بھینی تھی۔ وہ مجھے مست کیے دے رہی تھی۔ مجھے اپنے ہوش اور حواس پر قابو پانے میں چند لمحے لگے۔ میں نے اس کے دونوں کاندھے تھام کر اسے اپنے آپ سے علیحدہ کیا تو چاندنی میں اس کا چہرہ مجھے صاف نظر آنے لگا۔ گول چہرہ، بڑی بڑی آنکھیں اور جھکی جھکی دراز پلکیں جو آنسوؤں سے تر تھیں، بھرے گال، خوب گورا رنگ، دلکش جاذب نظر، خوبصورت جسم اور بہت ہی اچھے انداز میں کٹے ہوئے بال، جس کی ایک لٹ اس کے حسین اور اداس چہرے پر آ گئی تھی۔ میں نے غور سے اسے دیکھا۔ وہ جن زادی کیسے ہو سکتی تھی؟ لیکن وہ تھی کون اور اس ویرانے میں کیا کر رہی تھی؟ کیا کر رہی ہیں آپ؟ درندے کہاں ہیں وہ؟ میں نے پوچھا۔ اس طرف آ گئے ہیں، انہوں نے میرے پورے کنبے کو مار ڈالا، اس نے سہمی سہمی آواز میں جواب دیا۔ یہ سنتے ہی میں نے جیب سے پسٹل نکال لیا۔ اس نے اشارے سے بلندیوں کی طرف اشارہ کیا۔ غالباً وہ پہاڑ کی دوسری طرف چلے گئے تھے، جہاں سے کچھ دور وہ سڑک تھی۔ شاید بدماش آئے بھی تھے اور اس طرف تھے، کیونکہ اگر پہاڑی کی طرف سے آتے تو مجھ سے یا کسی دوسرے فوجی جوان سے ضرور ان کی ملاقات ہو جاتی۔ میں خاموش تھا۔ مجھے خاموش دیکھ کر اس نے کہا وہ تو مجھے بھی مار ڈالتے، لیکن پہلے ہی حملے میں چکرا کر یوں گری جیسے زخمی ہو گئی ہوں، پر انہوں نے میرے والد، والدہ، جوان بھائی اور بہن سب کو مار ڈالا۔ ہائے اب میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ یہ کہتے ہوئے وہ دھیرے دھیرے رونے لگی۔ میں نے اسے وہیں چھوڑ کر حالات کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ آگے بڑھنے کی ٹھانی، میں دبے پاؤں جھوپڑی کے دروازے تک پہنچا۔ چاروں طرف سوکھے پتے بکھرے پڑے تھے اور ان پر گزرتے ہوئے میرے جوتے عجیب شور مچا رہے تھے۔ رات کے سناٹے میں ان کا یہ شور مجھے ڈراؤنا لگ رہا تھا۔ میں نے دروازے پر رک کر ٹارچ روشن کی تو میرے منہ سے چیخیں نکلتے نکلتے رہ گئی۔ چاروں طرف خون ہی خون تھا، تازہ خون، اور اس میں نہائی ہوئی 4 لاشیں تھیں
2 मर्दों की और 2 औरतों की सब गर्दनें कटी हुई थी, जैसे किसी ने उन्हें बड़ी बेदर्दी से ज़िबा कर दिया हो। मैं हैरान परेशान खड़ा सब कुछ देखता रहा और मैं उसे सहारा देकर बाहर ले आया, जहाँ बड़ी पुरसुकून चांदनी फैली हुई थी। आप लोग यहाँ आए ही क्यों? क्यों आए थे? मैंने पूछा। सैर को आए थे, रास्ता भटक गए, शाम हो गई तो हमने इस झोपड़ी में पनाह ली। अब हमें क्या मालूम था कि दरिंदे ताक में बैठे हैं। न जाने मुझे क्यों बख्श दिया, मुझे भी मार डालते। हाय, अब मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तो दुनिया में कोई भी नहीं, सबको मार डाला है, मेरा पूरा खानदान तबाह हो गया। उसकी सिसकियों की आवाज़ मुझे पागल किए दे रही थी। मैंने घड़ी देखी, 9 बज गए थे। उसके साथ यहाँ ठहरना खतरे से खाली नहीं था। मैंने उसे अपने साथ कैंप ले जाने की ठानी। पुलिस को भी फौरन इत्तला देनी थी। मैं उसे लेकर कैंप की तरफ रवाना हुआ तो रास्ते में वो कांपने लगी, जैसे उसे सर्दी लग रही हो। मैंने अपना कोट उतारकर उसे दिया, जिसे उसने शुक्रिया के साथ ले लिया और पहन लिया, और फिर वो मेरा हाथ थामे चलने लगी। और एक बार फिर उसकी पुरस्रार अजीब सी भीनी भीनी खुशबू ने मेरे दिल और दिमाग पर सहर सा तारी कर दिया, और मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कोई हसीन ख्वाब देख रहा हूँ। ये हुस्न, ये सेहतमंद जिस्म, धुंध में लिपटा ये पुरस्रार माहौल, ये सब ख्वाबों में ही मुमकिन था। मैंने आज तक उससे ज्यादा हसीन लड़की नहीं देखी थी। चलते चलते थक कर वो कभी कभी दम लेने के लिए रुकती और फिर ठंडी सांस लेकर मेरे शाने से सर टिका देती, और उसके जिस्म का पुरकैफ लतीफ लम्स मुझ में बिजलियाँ सी भर देता। वो उस अनजान रास्ते पर अजीब तरह से चल रही थी, जैसे पैदल चलने की आदी ना हो। कदम कदम पर मुझे उसे सहारा देना पड़ता, और हर बार यूं लगता जैसे जब्त का दामन मुझसे छूट जाएगा और मैं उसके साथ कोई गुनाह कर दूंगा। कब तक मैं चलता रहा, अपने ख्यालों में खोए हुए। कैंप की तरफ चला जा रहा था। ज़मान और मकान का एहसास जाता रहा, और मुझे सिर्फ ये याद था, एक निहायत हसीन हमसफ़र मेरी हिफाजत में है। अभी हम चल रहे थे, जो ही वो रुकी, मैं होश में आ गया। उधर देखिए, उसने घबराकर आहिस्ता से कहा, और एक ऊंची पहाड़ी की तरफ इशारा किया जो हमारे सीधी तरफ थी। मैंने फौरन पिस्टल निकाल लिया और गौर से देखा तो उस पर मुझे एक साया नजर आया। चूंकि चांद उसके पीछे था, इसलिए मुझे उसकी शक्ल नजर नहीं आ रही थी। मैंने उस लड़की को आहिस्ता से अपने पीछे कर लिया और चीख कर पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी आवाज़ उस वीराने में गूंजी और फिर थर्रा कर फजा में गुम हो गई। उसके बाद एक कहकहा बुलंद हुआ, जोरदार हंसी, जैसे पहाड़ी पर वो शख्स हमारी बेबसी का मजाक उड़ा रहा हो। उसने हम पर गोलियों की बौछार कर दी थी। मैंने इधर उधर बचाव के लिए देखा तो मुझे अपनी उल्टी तरफ एक बड़ी सी पहाड़ी नजर आई। वहां तक किसी तरह पहुंच सकते तो दुश्मन का मुकाबला किया जा सकता था। जल्दी से भाग चली, लड़की ने आहिस्ता से कहा, और मेरा हाथ पकड़कर अपनी तरफ घसीटा। नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सरकते हुए उस पहाड़ी की तरफ चलो। मैंने जवाब दिया और दुश्मन पर नजरें जमाई। आहिस्ता आहिस्ता बाईं जानिब हटने लगा, लेकिन इससे पहले कि हम वहां तक पहुंच सकते, यकायक ऊपर से गोलियों की बौछार हो गई। पहली गोली उस लड़की के लगी और वो चीख मारकर नीचे गिरी। मुझ पर गोया खून सवार हो गया था। मैंने भी अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। उसके पास राइफल थी और मेरे पास पिस्टल। मुझे भी गालिबन कई गोलियां लगी और मैं चंद लम्हों के बाद चकराकर गिरा। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैं किसी गहरे समंदर में डूब रहा हूँ। मेरा भारी जिस्म नीचे, बहुत नीचे, खामोश गहराइयों की तरफ तेजी से जा रहा था, और मैं इस कदर बेबस हूँ कि हाथ पाँव मार नहीं सकता। उसके बाद मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया उस वक्त मैं भी वीराने में ही था, लेकिन आसमान पर ऐन मेरे सामने चांद की जगह सूरज जगमगा रहा था और शाहिद मुझे सहारा देकर उठा रहा था। जरा एहतियात से शाहिद, कई गोलियां लगी हैं, मैंने आहिस्ता से कहा। गोलियां कहाँ? शाहिद ने घबराकर पूछा। फिर उसने मुझे इधर उधर से देखने के बाद कहा, अरे नहीं साहब, आप तो माशाल्लाह बिल्कुल फिट हैं, आपको तो खराश भी नहीं आई। क्या कह रहे हो तुम? ये कहते हुए मैं फौरन उठा और देखा तो वाकई मेरे हाथ पांव बिल्कुल ठीक थे। लेकिन ये कैसे हो सकता है? कल रात तो मुझ पर बहुत ही ज्यादा गोलियां बरसाई गई थी। ये कहते हुए अचानक मुझे उस लड़की का ख्याल आया। वो कहाँ है? कौन? वो लड़की? कौन लड़की? यहाँ तो दूर दूर तक कोई लड़की वड़की नहीं है सर। मुझे तो शाहिद ने शहर से आकर बताया कि आप कल रात से गायब हैं। उस पर हम सब आपकी तलाश में निकले। घंटे भर की तलाश के बाद आप हमें यहाँ मिले। आप तो यहाँ हाथ का तकिया बनाए आराम से सो रहे थे। शाहिद ने इतला दी। उसके लहजे से लग रहा था जैसे वो खासा परेशान हो। आप यहाँ आए ही क्यों साहब? कल जुमेरात भी थी और चांद की 14 तारीख थी। मैंने उसको जवाब नहीं दिया और उठकर उस पुरस्रार मनहूस झोपड़ी की तलाश में गया, जहाँ मैंने कल रात 4 लाशें भी देखी थी।
خاصی دیر کے بعد ہمیں وہ جھوپڑی ملی، لیکن وہاں نہ خون تھا اور نہ لاشیں تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے برسہ برس سے، یعنی سالوں سے، یہاں سے کسی انسان کا گزر نہ ہوا ہو۔ لڑکی کا بھی کچھ پتہ نہیں تھا۔ اس دن زندگی میں پہلی بار مجھے اپنے آفیسرز اور جوانوں کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑی۔ ان لوگوں نے زبان سے کچھ نہیں کہا، لیکن ان کی آنکھوں سے لگ رہا تھا اور ہر ادا سے شک محسوس ہو رہا تھا، جیسے انہیں یقین ہو کہ رات میں نے بہت پی لی تھی اور نشے میں دھت اس ویرانے میں نکل آیا تھا۔ اب میں انہیں کیسے بتاتا کہ واقعی میرے ساتھ کل رات بہت ہی پراسرار واقعات پیش آئے تھے۔ اس کا ایک واضح ثبوت میرے کوٹ میں بسی ہوئی وہ عجیب سی خوشبو تھی جو اس پراسرار لڑکی نے استعمال کی تھی۔ مارے شرمندگی کے میں نے ان سے کچھ نہیں کہا، میں نے کسی سے بھی کچھ نہیں کہا۔ آج اتنی مدت کے بعد پہلی بار تمہیں سنا رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا۔ آج بھی تو چاند کی 14 تاریخ ہے، تمہیں وہ لڑکی یاد نہیں آ رہی ہے؟ میری بیوی نے آہستہ سے کہا۔ آج عرصے کے بعد واقعی یاد آ رہی ہے، میں نے جواب دیا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے سر آرام سے کرسی پر ٹکا دیا اور آنکھیں بند کر لی۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر میں نے اپنی گرم پیشانی پر اپنی بیوی کا ہاتھ محسوس کیا۔ کس قدر ٹھنڈا ہاتھ تھا اس کا۔ میں نے فوراً آنکھیں کھولی۔ روشنی اب تک بند تھی اور حسین چاندنی کی وجہ سے کمرے میں ہلکا سا اندھیرا تھا۔ میں نے دیکھا وہ عجیب نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ میں نے آہستہ سے پوچھا۔ دیکھ رہی ہوں تمہاری روح اس پراسرار لڑکی کے لیے کتنی بے چین ہے، اس نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ شادی سے پہلے تو یقیناً تھی، لیکن پھر کبھی نہیں ہوئی۔ اس واقعے کے مہینے بھر بعد میں تم سے ملا اور پھر جلد ہماری شادی ہو گئی۔ جھوٹ، بالکل جھوٹ۔ وہ آج بھی تمہاری روح میں بسی ہے۔ اس کے قرب کے لیے تمہاری روح بے چین ہے، ہمیشہ یہ بے چین رہی ہے۔ سچ سچ بتاؤ، کیا ایک بار بھی تم اسے اپنے قریب دیکھنا چاہتے ہو؟ انکار نہ کرو۔ لوگ کہتے ہیں اگر لگن سچی ہو تو انسان کو وہ چیز ضرور ملتی ہے جس کا وہ دیوانہ ہوتا ہے۔ تم آنکھیں بند کر لو جانم، اور صرف اس حسین لڑکی کے بارے میں سوچو جس کے قرب میں تمہیں آج سے 10 سال پہلے پاگل کر دیا تھا۔ پل بھر کے بعد آنکھیں کھول کر دیکھو تمہیں کیا ملتا ہے۔ میری آنکھیں آپ ہی آپ بند ہو گئی۔ مجھے یوں لگا جیسے اس کی پراسرار آواز کہیں دور سے آ رہی ہو۔ یہ مجھے کیا ہو رہا تھا؟ میرے جذبات اور احساسات میرے ساتھ کیوں چھوڑ رہے تھے؟ یہ کیوں محسوس ہو رہا تھا کہ میرے ہوش اور آواز کے ساتھ میرے جسم میں کوئی حرکت نہیں ہے، قابو ہی نہیں ہے، جیسے میں کسی مقناطیسی قوت کے ہاتھوں بے بس ہو گیا ہوں۔ اب آنکھیں کھولو، میری بیوی نے سرگوشیوں میں کہا، اور میں نے آنکھیں کھول دی۔ لیکن یہ کیا؟ اوہ میرے اللہ، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ میرے سامنے مجھ سے بہت قریب جھکی ہوئی میری بیوی کی جگہ وہ پراسرار لڑکی تھی۔ وہ بڑی پیار بھری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ وہ گول چہرہ، بڑی بڑی آنکھیں اور جھکی جھکی پلکیں، لمبی ناک، بھرے بھرے گال اور پیشانی پر وہی باغی لٹ۔ مجھے خاموش دیکھ کر مسکرائی وہ۔ یقین نہیں آ رہا، میں واقعی وہی لڑکی ہوں۔ صرف تمہیں حاصل کرنے کے لیے مجھے ایک اور لڑکی کے جسم میں تمہارے پاس آنا پڑا۔ 10 سال کی طویل جدائی برداشت کرنی پڑی۔ ہمارے رواج کی روح سے ہر 10ویں سال ہم اپنی پیاس بجھا سکتے ہیں۔ ہماری ملاقات کو آج پورے 10 سال ہو گئے ہیں۔ اب مجھے اس اجنبی جسم میں رہنے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اب دنیا کی کوئی طاقت مجھے تم سے دور نہیں رکھ سکتی۔ ہماری اصل ملاپ کی مبارک رات تو آج آئی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ جھکی اور اللہ جانے کیوں میرے جسم میں کپکپاہٹ سی طاری ہو گئی، اور میں نے اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کی تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں کسی لوہے کے شکنجے میں جکڑا ہوا ہوں۔ اس کا چہرہ آہستہ آہستہ میرے چہرے کے قریب سے قریب ہوتا گیا، اور پھر وہ میری گردن کے پاس آئی۔ اس کے حسن کی جگہ اسی وقت ایک عجیب ڈراؤنے چہرے نے لے لی تھی، اور میں نے زور لگا کر آخری بار اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن بیکار۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ کیونکہ میں غالباً دہشت سے بے ہوش ہو گیا تھا۔ جب ہوش آیا تو میں ہاسپٹل میں تھا اور میری گردن پر پٹیاں بندھی ہوئی تھی۔ میں نے کروٹ لینے کی کوشش کی تو مجھے کرنل یونس نظر آئے، میرے عزیز دوست۔ مجھے ہوش میں دیکھ کر وہ میرے پاس آ گئے۔ اللہ کا شکر ہے تم ہوش میں آ گئے۔ کیسی طبیعت ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، لیکن مجھے کیا ہوا؟ ایک جنگلی بلی نے حملہ کیا تھا۔ جنگلی بلی؟ ہاں بھائی، یہی تو ہم سب کو حیرت ہے۔ جب تمہارا ملازم تمہاری چیخیں سن کر وہاں پہنچا تو وہ خونخوار جنگلی بلی تمہاری گردن سے لپٹی ہوئی تمہارا خون چوس رہی تھی۔ خون چوس رہی تھی بلی؟ میں نے یوں کہا جیسے اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہوں۔ ہاں بھائی، ملازم نے اسے مار ڈالا۔
ورنہ وہ اوروں کا بھی خون چوس لیتی۔ تمہارا زخم بڑا گہرا تھا، پورے 10 دن کے بعد ہوش میں آئے ہو۔ میرے قریب بیٹھ کر میری نبض دیکھتے ہوئے میرے دوست نے کہا، وہ کہاں ہے؟ میری بیوی، میں نے آہستہ سے پوچھا۔ وہ صدمے سے بیمار ہے اور گھر پر آرام کر رہی ہے۔ صحیح جواب تو مجھے ہفتے بھر بعد ملا۔ میری بیوی اس رات ہی غائب تھی۔ پولیس نے اسے ڈھونڈ نکالنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ ملی ہی نہیں، کیونکہ وہ وہی خبیث جنزادی تھی جو اس ویرانے میں میرے پیچھے پڑ گئی تھی، 10 سال بعد میرا خون چوسنے آئی تھی۔